الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھائی یہ جو حضرات پیچھے وہ آگے آ جاؤ، یہ پیچھے بیٹھنے کی عادت ہم کو بہت بری ہے۔ جنت کے لیے سب سے آگے دوڑیں گے، تاکہ پیچھے آنے والے کو آسانی ہو۔ قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان، چاہے مرد ہو عورت ہو، دیہاتی ہو شہری ہو، کالا ہو گورا ہو، ہر ایک کے دل کی چاہت اور ہر ایک کے دل کی تمنا یہ ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ جو آدمی جس فیلڈ میں محنت کر رہا ہے وہ اسی لیے محنت کر رہا ہے کہ میری جو ہے وہ زندگی کامیاب ہو جائے۔ کھیتی والا اپنی کھیتی میں محنت کرتا ہے، اس لیے محنت کرتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہو جائے۔ یہاں تک کہ جو ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ بھی اسی نیت سے ڈاکہ ڈالتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ لیکن ہر زمانے میں انسان دو چیزوں سے غافل رہا۔ عارفین فرماتے ہیں اور اولیاء کاملین فرماتے ہیں، ہر زمانے میں انسان دو چیزوں سے غافل رہا۔ ایک، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری کامیابی کیا ہے، یہ جانتا ہی نہیں کہ میری کامیابی کیا ہے۔ انسان نے اپنی عقل سے سوچا میری کامیابی کیا ہے، تو انسان نے سوچا کہ ملک مل جائے، مال مل جائے، عہدہ مل جائے، ڈگری مل جائے تو میری زندگی کامیاب ہو جائے۔ انسان نے دنیا کی زندگی میں محنت کی
اور محنت کرتے کرتے جب اس کو مال اور دولت مل گیا لیکن کامیابی نظر نہیں آئی، تو انسان کے بچے نے اپنی گردن کو اٹھایا اور سوچا کہ ملک میں کامیابی ہے، تو ملک کی طرف دوڑا، اور جب حکومت حاصل ہو گئی اب بھی کامیابی نظر نہیں آئی۔ یہ تو بالکل ٹھیک اسی طرح ہے جیسے کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، جیسے ریگستان میں دوڑنے والا ہرن کہ وہ دوڑتا ہے اور دور نظر ڈالتا ہے تو اس کو پانی نظر آتا ہے، وہ دوڑتا ہے اور کودتا پھاندتا جب پانی کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں پانی نہیں ہوتا، وہ دیکھتا ہے میاں جس کو ہم پانی سمجھتے تھے وہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ تو ریگستان کی ریت ہے، اور اس کے اوپر سورج چمک رہا ہے جس کو ہمارے گجراتی میں کہتے ہیں جھانجرے کے نیل۔ پانی نہیں ہے لیکن آدمی کو پانی نظر آتا ہے، ہرن کا بچہ کودتا پھاندتا وہاں پہنچتا ہے لیکن وہاں پر بھی اس کو پانی نظر نہیں آتا، وہ دوسری طرف اپنی نگاہ کو دوڑاتا ہے، وہ سمجھتا ہے وہاں پانی ہے، یہاں تک کہ پیاس کے عالم میں ہرن کا بچہ اپنی جان کو کھو دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح انسانوں کو یہ معلوم نہیں ہے میری کامیابی کیا ہے، اس لیے انسان ملک میں، مال میں، عہدوں میں، ڈگریوں میں، بینک بیلنس میں اپنی کامیابی کو تلاش کرتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رکھا نہیں ہے۔ اب جہاں پر اللہ نے کامیابی کو رکھا نہیں ہے وہاں انسان کامیابی کو تلاش کرتا ہے، اس کو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ کامیابی رب کریم نے بیان فرمائی ہے، وہ انسانوں تمہاری کامیابی کیا ہے؟ تم کس کو کامیابی سمجھتے ہو؟ تم اپنی ناقص عقل سے جس کو کامیابی سمجھتے ہو وہ کامیابی نہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ انسان اپنی ناقص عقل سے سوچتا ہے اجی میری زندگی کامیاب ہو جائے، اور کون سی زندگی؟ پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی، حالانکہ یہ تو بہت تھوڑا زمانہ ہے۔ عارفین فرماتے ہیں، اولیاء صادقین فرماتے ہیں قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 برس کے برابر ہوگا۔ کوئی آدمی دنیا میں 50,000 برس رہے تو سمجھو کہ آخرت کے اعتبار سے ایک دن گزرا۔ حساب لگانے والوں نے حساب لگایا ہماری زندگی 60 یا 70 کے درمیان ہے۔ بہت ایسے ایکسیشن کیس ہوتے ہیں جو سینچری پار کر دے، ورنہ 70 میں بستر گول ہو جاتا ہے۔ حساب لگایا تو 50,000 سال کا ایک دن آخرت کی زندگی کا، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں 2 یا 2.5 منٹ کی بیٹری ہے۔ اب آدمی اس کو کامیاب بنانے کی فکر کر رہا ہے، میری پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی بن جائے، چاہے جھوٹ سے بنے، چاہے فریب سے بنے، چاہے دھوکہ دینے سے بن جائے، چاہے شراب کے اڈے چلانے سے بن جائے، جوئے کے اڈے چلانے سے بن جائے، مسجد مدرسے کا چندہ ہضم کر جانے سے بن جائے، قبرستان کی کمیٹی کا چندہ ہضم کر جانے سے بن جائے، کسی طرح میری پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی بن جائے تو بہت تھوڑا زمانہ ہے، بہت چھوٹا زمانہ ہے۔ اس سے پہلے کا زمانہ عالم ارواح سے لے کر ماں کی گود تک کا زمانہ۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا اور عہد میثاق لیا، الستُ بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہوں؟ ہم تمام روحوں نے یک زبان ہو کر کہا قالو بلا، بے شک آپ ہی پالنہار ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے الستو گر نہ تو کہتا، نہ میں قالو بلا کہتا، نہ کرتا تو مجھے پیدا، نہ میں تجھ کو خدا کہتا۔ ایک زمانہ عالم ارواح سے لے کر ماں کی گود تک کا زمانہ، وہ زمانہ ہم پر سے گزر گیا جس کا جب نمبر آیا اس دنیا میں آیا۔ ایک زمانہ مرنے کے بعد سے لے کر ابد الآباد زمانہ، ہمیشہ ہمیش کا زمانہ، یہ دو بڑے زمانوں کے درمیان اللہ نے ایک زمانہ ہم کو دیا ہے جس کو پیدائش سے لے کر موت تک کا زمانہ کہتے ہیں۔ اب ہر ایک کے دل کی چاہت یہ پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی بن جائے، کامیاب ہو جائے۔ لیکن کامیابی کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو آ کر ان کی حقیقی کامیابی بتلایا کہ تمہاری حقیقی کامیابی کیا ہے؟ تو انبیاء نے بتلایا تمہاری کامیابی یہ ہے کہ جب تمہارا دنیا سے جانے کا وقت ہو، 500 فرشتے تمہاری روح کو لینے کے لیے آئے ہو، تمہاری روح کو تمہارے بدن سے ایسے نکالا جائے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے، اور 500 فرشتے ریحان کے گلدستے لے کر تمہارے لیے استقبال کر رہے ہو، ہر آنے والا نئی نئی خوشخبری سنا رہا ہو۔ جب تمہارا جنازہ چلے تو گھر سے لے کر قبرستان تک 500 فرشتے تمہارا استقبال کر رہے ہیں۔ جب تمہیں قبر میں رکھا جائے اور جب لوگ دفن کر کے چلے آئے، ایک حور ظاہر ہو، اس کے گلے میں موتیوں کا ہار ہو، تم اس کی طرف لپکو اور ہار ٹوٹ جائے، موتی بکھر جائے اور دونوں چننے میں لگ جائے اور حشر قائم ہو جائے۔ قبر کا زمانہ یوں گزر گیا۔ حالانکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبرستان سے گزرتے تھے اور کسی قبر سے گزرتے تھے اس قدر روتے تھے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ پوچھا یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، یہ پار ہو گئی۔ عزیزان محترم، ہم زندگیاں گزارتے 24 گھنٹے دن رات کے گزارتے، کبھی ہمیں خیال آتا ہے کہ کل کو قبر میں جا کر سونا ہے۔ دنیا کے حالات ہم دیکھتے ہیں، جوان بھی چلا جا رہا ہے، بوڑھا بھی چلا جا رہا ہے، یہ دنیا آنی جانی ہے، موت آنی ہے، آ کر رہے گی، جان جانی ہے، جا کر رہے گی۔ ہم تو قبر کو بھول گئے جس قبر کو دیکھ کر عثمان ذی النورین اشک بہایا کرتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ ہم اسی قبرستان کے قریب سے گزرتے، ہمیں یہ خیال تک نہیں ہوتا ہمیں بھی اس قبر میں جا کر سونا ہے۔ ہر ایک کو جانا ہے، اس لیے کامیابی کیا ہے یہ انبیاء نے سمجھایا۔ تمہاری کامیابی یہ ہے کہ قبر کا زمانہ یوں گزر جائے اور جب حشر قائم ہو، اولین سے لے کر آخرین کا مجمع ہو، اس وقت نور کے ٹیلوں پر سیر و تفریح کا موقع مل جائے۔ جنت جو نعمتوں کا گھر ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں داخل کر دیے جاؤ، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ اب اس کامیابی کو کہاں رکھا ہے؟ ملک میں، مال میں، عہدوں میں، دیگریوں میں نہ، اس کامیابی کو اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھا۔ تو آپ کہیں گے
مولوی صاحب ہم تو برسوں سے دین والے، ایمان والے، علماء کو ماننے والے، اللہ والوں کو ماننے والے، تو ہم کو تو کامیابی نظر نہیں آتی۔ اقبال کہتے ہیں رحمتیں تیری اغیار کے کاسانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ آپ کہیں گے کامیابی تو نظر نہیں آتی، یاد رکھو کامیابی کا دار و مدار دین کے ساتھ ہے، لیکن اس دین کے اوپر اللہ نے کامیابی رکھی ہے جو دین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ میری چاہتوں والا دین، میرے چوچلے والا دین، میری جی کی چاہت والا، میرے نفس کی چاہت والا، اس دین پر اللہ کی کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ کامیابی کا وعدہ اس دین پر ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اس میں سب سے پہلے ایمانیات، عقیدے کا صحیح ہونا، ایک اللہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کافر بننے کے لیے ہلدی لگانے کی ضرورت نہیں، چوٹی بنانے کی ضرورت نہیں، ٹیلا لگانے کی ضرورت نہیں۔ جس کو اللہ کی عالی ذات کے علاوہ اللہ کے غیر سے زندگی کے بننے کا یقین ہے وہ کافر ہے۔ دکان سے، فیکٹری سے، کاروبار سے، مال و دولت سے، جس کو اللہ کے غیر سے زندگی کے بننے کا یقین ہے وہ کافر ہے، اور جس کو اللہ کی عالی ذات سے زندگی کے بننے کا یقین ہے وہ مومن ہے۔ اقبال کے کہنے کا مطلب یہ، بتوں سے تجھ کو امید، ان کا کوئی بھی بت ہو، گڑپتی ہو، سونے کا ہو، کسی شرابی کو پکڑ لاؤ چھاپتا، اس کو پوچھو اس سے کچھ ہوتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ اس سے نفع بھی نہیں ہوتا، نقصان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کہے تو ابھی میں پیشاب کی دھار ماروں، لیکن نمازی کو پکڑ لاؤ، پوچھو اس سے کچھ ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کو پگھلاؤ اور چپٹی اور بسکٹ بناؤ، اس سے سب کچھ ہوتا ہے۔ مال ہوگا تو زندگی بنے گی، ہم سب کا یقین ہو گیا۔ یہ فاسد نظریہ ہے، فاسق نظریہ ہے اور کافرانہ مزاج ہے۔ ہمارا مزاج تو یہ ہونا چاہیے جتنی دین پر ہم محنت کریں گے اتنا ایمان بنے گا، اور بنے ہوئے ایمان کے ساتھ جب اعمال آسمان پر جائیں گے تو پھر رحمتوں کو، برکتوں کو، عفتوں کو، بھائی چارگی کو کھینچیں گے۔ اسی کو اقبال کہتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو پہلی بات دین میں ایمانیات، عقیدے کا صحیح ہونا، اللہ ہی کرتا دھرتا ہے۔ یہ ساتوں آسمان اور زمین، اس میں جو کچھ بنا ہوا نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا، وہ سب کرنے دھرنے میں اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ ان میں سے کسی ایک چیز کے محتاج نہیں۔ دین میں دوسری بات ہے عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ سب عبادات ہے۔ اور دین کا تیسرا بڑا شعبہ معاملات، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیلنگز، لین دین ہمارا اسلامی ہو۔ اب ہم دیکھیں ہم نے کسی کا لیا ہے تو دینے کو تیار ہے کیا؟ یاد رکھو اگر کسی کی چونی دبائی ہے
اور کسی کی چونی ناحق آپ نے کھائی ہے، کل قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، وہ قیامت کا دن آنے والا ہے، the day of judgment۔ کوئی اس خیال میں نہ رہے کہ ہم نے فلاں پر ظلم کیا اور مظلوم خاموش ہو گیا، ہمارا دبدبا ہے، ہمیں آج تک کوئی بولنے والا نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، جب اندھیرا آتا ہے اندھیرا جاتا ہے اور دن روشنی کی طرح آتا ہے۔ ایسے آج تم نے کسی کا دبایا ہے، کل کو وہ سامنے آنا ہے، کوئی چھوٹے گا نہیں۔ یہاں تک کہ اگر بے سینگ بکری کو کسی سینگ والی بکری نے مارا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بے سینگ بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور وہ اپنا بدلہ لے گی۔ اس لیے کسی کا دبایا ہے دے دو۔ دنیا میں بہت آسان ہے، آخرت میں بہت مشکل ہے۔ اور دین کا ایک اور شعبہ ہے معاشرت، ہماری معاشرت اسلامی، رہن سہن اسلامی ہو۔ اقبال کہتے ہیں قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ قومیں دنیا میں اس لیے برباد نہیں ہو رہی کہ ان کے پاس پیٹرول کے کنویں نہیں ہے، روپیہ پیسہ مال و دولت نہیں ہے، نہیں۔ آپ جا کر دیکھیے، دنیا کا جائزہ لیجئے، ایک عرب کے پاس اتنا مال ہے کہ ہم جیسے 1000 ہندوستانیوں کو ماں اپنے تمام سامان کے وہ خرید سکتے ہیں، اتنا ہے۔ لیکن اس لیے قومیں برباد نہیں ہوتی، روپیہ پیسہ نہیں ہے، پیٹرول کے کنویں نہیں ہے، ہتھیاروں کی کمی ہے، نہیں۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ قومیں اس لیے برباد ہوتی ہے، جس قوم کو برباد کرنا ہو اس کی معاشرت ختم کر دو، وہ قوم ختم ہو جائے۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارے سکھ بھائی اس ملک میں 2% ہے، لیکن بھنگیے اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہے، پی ایم ہے اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہے، سی ایم ہے اپنی معاشرت کے ساتھ ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت تو ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہماری معاشرت دیکھو، 100 سال کی بوڑھی ہو، بازار میں بیٹھی ہو، اس کی بھویں لٹک گئی ہو، اس سے پوچھو ماں جی کون جائی چھے، وہ بھویں اٹھاتی ہے اور کہتی ہے پولیس والا جا رہا۔ کیوں؟ اس کا ایک مستقل لباس ہے۔ اماں کون جا رہا ہے، وہ بھویں اٹھاتی ہے، دودھ والا بھڑواڑ جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا ایک مستقل لباس ہے، لیکن 100 میں مسلمان پہچانا نہیں جاتا۔ اب ہم برباد نہ ہو تو کیا ہو؟ اس لیے ایک بات کو سمجھو، ہماری کامیابی کیا ہے اور اس کامیابی کو اللہ نے کہاں رکھا ہے۔ وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کامیابی اور ناکامی کے رستوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔